بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ویوز بیٹر، میں ہوں ولی ڈار۔ امریکہ کی افغانستان سے واپسی ہوئے، افغانستان سے انخلا کو مکمل ہوئے اب چند ماہ کا عرصہ گزر چکا ہے، اور ان چند ماہ میں افغانستان کے حالات ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید بدتر سے بدتر ہوتے دکھائی دیے، اور اس وقت حالات افغانستان میں انتہائی خراب ہیں۔ ہم نے متعدد ویڈیوز کی، ہم نے ڈسکشنز کی، آپ کو اپڈیٹ رکھا اس حوالے سے کہ افغانستان میں حالات بگڑتے جا رہے ہیں، اور آپ کو یہ بھی آگاہ کیا کہ امریکہ کا انخلا کا عمل سوچی سمجھی سازش تھی۔ امریکہ نے ایک لانگ ٹرم پلاننگ کی، اور اس پلاننگ کے رزلٹ میں اس وقت افغانستان کے حالات خراب ہیں، اور ممکنہ طور پر اس خطے کے حالات بھی مزید خراب ہوں گے۔ کچھ ہولناک رپورٹ سامنے آئی ہیں، کچھ افسوسناک اور پریشان کن رپورٹ سامنے آئی ہیں۔ اس وقت افغانستان کے حالات کیا ہیں وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ دوسری امپورٹنٹ خبر کہ افغانستان کے بگڑتے حالات پاکستان کو کس طرح سے متاثر کر رہے ہیں، اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھوں گا کہ رپورٹ میں سامنے آیا ہے کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی میں مزید اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کیا وجوہات ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور تیسری اہم خبر، آپ کی نظر سے خبر یہ شاید گزری ہو کہ پاکستان اور افغانستان کے سرحدی جو علاقے ہیں وہاں پر حالات بہت خراب دکھائی دیے۔ باڑھ کے عمل کے دوران بھی کشیدگی دیکھنے میں آئی۔ کیا معاملہ ہے، کیوں بارڈر ایریا پر حالات بگڑے ہیں، اصل کہانی کیا ہے، آپ کے ساتھ میں اس کی تفصیلات شیئر کرتا ہوں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں تاکہ ایسی مزید ویڈیوز بر وقت نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ تک پہنچ سکیں۔ دوستو، پہلی خبر کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ افغانستان کے اندر ایک ڈیلیگیشن موجود ہے۔ یہ ڈیلیگیشن افغانستان کے حالات کا معائنہ کر رہا ہے، افغانستان کے حالات کا جائزہ لے رہا ہے۔ اس کا نام ہے ICRC۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے افغانستان کے حالات اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، اور وہاں پر اس وقت شدید بحرانی کیفیت ہے۔ وہاں پر لوگ بھوک سے لڑ رہے ہیں، غربت سے لڑ رہے ہیں، ہسپتالوں کا برا حال ہے، اور اب جو سب سے بڑا مسئلہ وہاں کے لوگ فیس کر رہے ہیں وہ ہے موسم کا۔ انہوں نے ذکر کیا اس رپورٹ کے اندر کہ افغانستان کے شہر کابل میں برف باری ہو رہی ہے، اور بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں پر شدید سردی ہے، اور سینکڑوں لوگ بھوک کی وجہ سے اب تک جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ جبکہ ان کو کہنا ہے کہ کچھ لوگ سردی سے نمٹنے کے لیے بھوک کے ساتھ ساتھ بھوکے لوگ بیچارے سردی سے نمٹنے کے لیے اپنے فرنیچر کو جلا رہے ہیں، اپنے گھر کی جو اشیاء ہیں ان کو جلا کر، آگ جلا کر سردی کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے ذکر کیا کہ لوگ اپنے جوتے، اپنے ٹائر، اپنے جو بھی فرنیچر کی چیزیں ہیں ان کو جلا رہے ہیں تاکہ آگ جل سکے، اور وہ بھوک کے ساتھ ساتھ سردی کی وجہ سے وہ نہ مر جائیں۔ تو وہاں پر حالات بہت خراب ہیں۔ انہوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ یہاں پر ایک اکنامک کولیپس دکھائی دے رہا ہے۔ یہاں پر لوگوں کے پاس نوکریاں نہیں ہیں، لوگ کام نہیں کر پا رہے، اور لوگوں کے پاس گزر بسر کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور بہت سے لوگ بھوک کی وجہ سے وہاں پر مر رہے ہیں۔ انہوں نے ذکر کیا اس رپورٹ میں کہ یہاں پر ٹیمپریچر -9 تک بھی جائے گا، جس کے بعد سردی سے لوگ کس طرح نمٹیں گے، اس حوالے سے کوئی اقدامات، کوئی بندوبست ان لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ ایک رپورٹ اور سامنے آئی یونائٹڈ نیشنز کی۔ یونائٹڈ نیشن اپنی اس رپورٹ میں کہتا ہے کہ ہمارے ایسٹیمیشن کے مطابق جو افغانستان پر اس وقت امریکہ کی جانب سے سینکشنز عائد ہے، اور وہاں پر کوئی گزر بسر کا بندوبست نہیں ہے، کوئی روٹی روزی کا نظام وہاں پر نہیں ہے، تو ہمارے ایسٹیمیٹ کے مطابق 23 ملین افغان، یعنی کہ 55% افغانی پاپولیشن بھوک کی وجہ سے اور دیگر اور مسئلے مسائل کی وجہ سے جان کی بازی ہار سکتی ہیں، ان کی اموات ہو سکتی ہیں۔ UN ایجنسیز نے بھی اپنی رپورٹ میں ذکر کیا کہ ملینز آف افغان could run out of food، یعنی کہ ملینز آف افغان وہاں پر بھوک سے مر سکتے ہیں، اور ان کے پاس خوراک کا سٹاک ختم ہو سکتا ہے، جس میں 1 ملین چلڈرن اور 1 ملین سے زائد بچے بھی اس سے متاثر ہو سکتے ہیں، اور ان کو موت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو حالات افغانستان میں بہت سخت خراب ہیں، اور ممکنہ طور پر اس سردی کی وجہ سے مزید اموات کا بھی وہاں پر خدشہ ہے۔ دوستو، دوسری جو خبر ہے وہ جس کا ذکر ہم نے کئی بار کیا، اور یہ آپ کو کہا کہ افغانستان کے حالات پاکستان کو متاثر کریں گے، اس خطے کو متاثر کریں گے۔ ایک رپورٹ سامنے آئی ہے، پاکستان پیس انسٹیٹیوٹ کی رپورٹ ہے،
ان کا یہ کہنا ہے کہ افغانستان کے واقعات پاکستان پر اثر انداز ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ اس رپورٹ میں کہتے ہیں کہ سال 2021 میں یعنی کہ گزشتہ سال میں دہشت گردی کے واقعات میں 42% 42% اضافہ ہوا ہے، اور مزید انہوں نے کہا کہ 2021 میں 207 حملے پاکستان پر ہوئے، جن میں 335 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ دوسرا اپنی رپورٹ میں وہ یہ کہتے ہیں کہ 2013 کے بعد سے اب تک پہلی بار دہشت گردی کے جو واقعات ہیں اس میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو 315 افراد جاں بحق ہوئے اس میں 177 سیکیورٹی اہلکار تھے۔ انہوں نے حوالہ دیا خیبر پختونخوا کا۔ ان کا کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا میں سب سے زیادہ 111 حملے ہوئے، جن میں 169 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ پھر انہوں نے ذکر کیا کہ دوسرے نمبر پر بلوچستان ہے۔ بلوچستان کے حالات بھی متاثر ہوئے اور وہاں پر 81 حملوں میں 136 افراد جاں بحق ہو گئے۔ تیسرا انہوں نے ذکر کیا سندھ کے حالات کا۔ انہوں نے کہا سندھ میں بھی 8 حملے ہوئے، جبکہ پنجاب میں 7 حملے ہوئے۔ انہوں نے حوالہ دیا کلدم ٹی ٹی پی کا۔ انہوں نے کہا کہ 207 حملوں میں سے جو 87 حملے تھے ان کی ذمہ داری کلدم ٹی ٹی پی نے قبول کی۔ تو پاکستان کے حالات ہر گزرتے دن کے ساتھ بگڑتے جا رہے ہیں۔ جس طرح سے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ افغانستان کے حالات خراب ہو رہے ہیں، بد سے بدتر ہو رہے ہیں، تو پرامن اگر پاکستان کی بات کریں تو ہر گزرتے دن کے ساتھ دہشت گردی اور ایسے واقعات میں پاکستان میں بھی اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے اس رپورٹ کے مطابق۔ تیسری جو سب سے اہم خبر سامنے آئی وہ یہ آئی کہ پاکستان اور افغانستان کے سرحد پر کچھ حالات خراب نظر آئے، کچھ کشیدگی وہاں پر دیکھنے میں آئی، اور جس کے بعد وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ جو باڑ ہٹانے کا عمل ہے افغانستان کی جانب سے اس کا ہم نے نوٹس لیا اور ہم اس کو سفارتی محاذ پر اس مسئلے کو حل کریں گے، اور کوئی پریشانی کی بات نہیں، کوئی ٹینشن کی بات نہیں۔ آپ کو یاد ہے کہ پاکستان OIC کا اجلاس بلا رہا ہے اور پاکستان اس اجلاس میں یہ اپیل کر رہا ہے کہ دنیا افغانستان کی مدد کرے اور آگے آئے اور وہاں کے حالات کنٹرول کیے جائیں۔ لیکن دوسری طرف گزشتہ کچھ عرصے میں بہت سی ایسی خبریں سامنے آئیں جس میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا کس طرح سے افغان طالبان کی جانب سے پاکستان کے جھنڈے کی بے حرمتی کی گئی۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پاکستانی جو ٹرکس تھے جو فوڈ لے کر وہاں پر گئے ان کو بھی روکا گیا اور ان پر تشدد کے کچھ خبریں سامنے آئیں۔ پھر آپ نے یہ بھی خبر دیکھی ہوگی کہ کس طرح سے فوجیوں کو دھمکیاں دی گئیں۔ اس حوالے سے ہم نے ویڈیو بھی کی کہ پاکستانی فوجیوں کو افغانستان کی جانب سے، افغان طالبان کی جانب سے دھمکیاں دی گئی۔ پھر باڑ کی ایک فوٹیج سامنے آئی کہ جو باڑ لگانے کا پروسیس اس کو روکا جا رہا ہے اور وہاں پر باڑ کو اکھاڑ دیا گیا ہے۔ تو اس وقت جو حالات ہیں وہ بظاہر تو یہی نظر آتے ہیں کہ افغانستان کے بگڑتے حالات پاکستان کو ہر گزرتے دن کے ساتھ متاثر کرتے چلے جا رہے ہیں اور کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے۔ اس تمام تر صورتحال کو لے کر بہت سے جو حلقے ہیں ان میں اشتعال پایا جاتا ہے اور یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے پاکستان کی حکام سے، پاکستانی حکام سے کہ آپ اس پر کوئی سخت ایکشن لیں۔ ہم تو دنیا بھر میں یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ افغانستان کی مدد کریں، یہ ہمارے بھائی ہیں یہاں پر، یہاں سے فوڈ وہاں بھیجا جا رہا ہے۔ ہم نے بلکہ کافی ڈسکشن بھی کی اس حوالے سے، آپ کو بتایا کہ اس طرح سے پاکستان نے کئی افغان مہاجرین کو یہاں پر پناہ دی ہے، جبکہ ایران نے بھی بہت سے افغان مہاجرین کو پناہ دی ہے۔ لیکن the point is this کہ اگر وہاں پر حالات خراب ہوں گے، وہاں پر بھوک ہوگی، وہاں پر غربت ہوگی، وہاں پر لوگ سردی کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے، تو پاکستان کے حالات یقینی طور پر بگڑیں گے۔ اور حالات اب آپ کے سامنے ہے کس طرح سے وہاں پر وائلیشنز کی جا رہی ہیں۔ بلکہ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان کے لوگ تو باڑ کو تسلیم کرتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ 90% جو باڑ کا عمل ہے وہ ہم نے دیکھا کہ پاک فوج کی جانب سے بتایا گیا کہ 90% سے زیادہ ہم نے باڑ کا عمل مکمل کر لیا ہے۔ لیکن اس باڑ کے عمل کو ڈیورنٹ لائن کو افغانی تسلیم نہیں کرتے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم اس لائن کو نہیں مانتے، ہم کسی بارڈر کو تسلیم نہیں کرتے۔ ہماری بہت سے جو روزی روٹی کا نظام ہے پاکستان سے جڑا ہے، بہت سے ہمارے فیملی کے لوگ پاکستان میں رہتے ہیں، تو ان کا تو یہ معمول کی بات ہے کہ ہم پاکستان جائیں، وہاں سے واپس آئیں۔ اور اس طرح سینکڑوں اب مزید جو افغان مہاجرین ان میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ہم نے حال ہی میں اس حوالے سے ایک رپورٹ بھی آپ کے سامنے رکھی کہ ایران نے کہا کہ بہت سے لوگ ہیں، سینکڑوں افغانی ہیں جو ایران کا رخ کرتے ہیں اور اس میں وہ جان کی بازی بھی ہار جاتے ہیں اس سارے پروسیس میں۔ تو اب کوئی بھی ملک افغانستان کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر فنڈز کیے جائیں گے، فنڈز دیے جائیں گے تو
کچھ عرصہ فنڈز کے ساتھ افغانستان کا گزر جائے گا، لیکن مستقل طور پر اس تمام تر صورتحال کا کوئی حل سوچنا ہوگا، ورنہ معاملات مزید بگڑ جائیں گے۔ اور جس کو افغانستان کے طالبان اور افغانستان کے لوگ جس بارڈر کو نہیں مانتے، وہاں پر اب سختی دکھانی ہوگی، ورنہ پاکستان کے حالات مزید بگڑ سکتے ہیں۔ کوشش کریں گے آپ کو بدلتی صورتحال کے حوالے سے اپڈیٹ رکھیں، اپنا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔